اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ہمیشہ اس پر فکر مند رہنا ہے۔ ہم اپنے اولاد کے متعلق فکر مند رہیں کہ ہمارے اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو دین کا اللہ پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ ایک ہے، اور اس ایمان کو اس وقت بتانے کا گاہے بگاہے ان باتوں کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں، فیملی کے درمیان، رشتہ داروں میں، بچے اور بچیوں کے درمیان ان باتوں کا تذکرہ گھروں کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ایمان کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت تیزی سے ایمان کمزور ہو جا رہا ہے، اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے، اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس لیے کثرت سے ان باتوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان ایمان کیا ہے، کس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ خیالات ہیں اندر کے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کر کے بتایا جا رہا ہے، بلکہ اندر ایک جذبہ، خیالات ہے ایمان کے متعلق۔ اس کو ہمیشہ پکا کر لیں اپنے خیالوں میں کہ اللہ ایک ہے، تو اب کوئی اس کا دوسرا نہیں، ہمیشہ کے لیے اس میں کوئی کمزوری نہ آنے پائے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کوئی برابر کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی سے پیدا نہ ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ جو لم یلد ولم یولد ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے، اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے ہر چیز اپنے حساب سے سمجھ لیتا ہے، اللہ کی ذات کے متعلق بھی ایسا ہی گمان کر لیتا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، عجیب عجیب نوجوان بچے، نوجوان کیا اکثر سب سیل فون پر لگے ہوتے ہیں، ایسی ایسی باتیں بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا ایمان خراب ہو جائے۔ اس کو سن رہے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، کوئی ایسی بات کر رہا ہے اللہ کے متعلق، نبی کے بارے میں، تو شک میں سننا ہی نہیں چاہیے، جیسے لگے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ جھوٹے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، جو نبی پر الزام لگا رہے ہیں، ایسوں کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں تو یہ سب کیا ہے، ایمان کے خراب کرنے کے یہ راستے ہیں۔ شک میں پہلے مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر شیطان وسوسہ ڈال کر اس شک کو پھر پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایمان سے ہی بندہ ہاتھ دھو جائے، تو اللہ پر کامل ایمان ہو ہمارا، ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ کے برابر کا نہیں۔ اللہ اپنی وحدانیت میں وہ احد ہے، واحد صفات کے لیے استعمال ہوئے، وہ احد ایسا ہے کہ اس کے کوئی برابر کا ہی نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہو ہمارا۔ جو ایمانیات ہیں 7 چیزوں پر، یہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لائے میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بنائے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں مگر بے شمار فرشتے ہیں۔
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر. صرف قرآن پاک ہے جو اس وقت صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ پاک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کتاب اتارے ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، مگر ہم چلیں گے کون سی کتاب پر؟ کامیابی ہم کو کیسے ملے گی؟ وہ ایک زمانے میں تھی، اس وقت میں جس وقت وہ کتابیں اتری، اس وقت جو لوگ تھے دنیا میں ان کے لیے تھی. پھر اللہ پاک بعد میں پھر تبدیلی لائے، دوسری کتاب اتارے بعد کے لوگوں کے لیے. پھر بعد میں پھر دوسری کتاب ملی تو پھر بعد کے لوگوں کے لیے. اب یہ جو قرآن کریم ہے یہ قیامت تک کے لیے، قرآن کریم قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے. جو کوئی اس سے ہدایت پانا چاہے وہ پا سکتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. جو کوئی اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے، جو جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو سیدھا راستہ پانا چاہتا ہے، جس کی چاہت ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کو خوش کر لوں، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارے، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وہ قرآن پاک کے میں جو احکام دیے گئے ہیں اس کو مان لے، اس کے مطابق عمل کر لے تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا. اس کو چھوڑ کر کے چاہے پہلے جو کتابیں اتری ہے اس کے مطابق 100% بھی اگر آ جائے تو یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا. تو ہمارا ایمان ہے کہ کتابیں اتری ہیں، سب کتابوں پر ایمان ہے، ہم انکار نہیں کریں، مگر فالو عمل کس پر کرنا ہے؟ قرآن کریم. یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کوئی کتاب نہیں اترے گی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارے نبی کی ہی پیروی کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی ہی پیروی کریں گے. وہ اپنا طور طریقہ، پہلے والا طریقہ جہاں ان کو جو تعلیم دی گئی تھی اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے ہیں اس پر خود بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، دوسروں کو بھی چلائیں گے قرآن کے مطابق، ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق. تو ہمیں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، بعد میں اس سے دھوکہ نہ کھائیں. تو قیامت تک کے لیے ہمارے نبی کی ہی تعلیم چلے گی. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، نبوت کے سلسلے کو اللہ پاک ختم فرما دیے. تو ایمان لائیں اللہ پر. اللہ یہ ایمان ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو. ہم اپنی اولاد کو بتائیں اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات میں کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے. اللہ کو کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی سے پوچھ کر کچھ کرتا نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. وہ جسے چاہے مالدار کر دے، وہ جسے چاہے غریب کر دے، وہ جب چاہے جتنا چاہے زندگی دے، جتنا چاہے جب جس کو چاہے دنیا سے اٹھا لے. تو یہ اس کی مرضی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے. وہ چاہتا ہے تو بارش ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشورہ دے کہ یہاں پہ
اب اللہ کو مشورہ دینے کے بعد بھی مشورے کے بعد عمل کریں گے، ایسا بھی نہیں، ایسی کوئی بات ذہنوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے بہت ساری بیکار کی باتیں لوگ آج کر رہے ہیں۔ سیل فون کا زمانہ ہے، سیل فون سامنے رکھ کر کے وہ ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو ہم کو احتیاط کرنا ہے، ہم کس کو سنیں؟ ہم ان علماء کو سنیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہو۔ اس قسم کے لوگوں کو سنیں گے، ایسی باتیں اللہ کی ذات کے متعلق، نبی علیہ السلام کے متعلق ایسی بات کر دیتے کہ ایمان والا عام آدمی اگر سن لے تو اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ سب فتنے ہیں اور ہر وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان کو کمزور کر دیا جائے، کمزوری نہیں بلکہ ختم کر دیا جائے، اہل ایمان کے ایمان کو ختم کر دیا جائے۔ کبھی حالات مختلف طریقے اس کے، کبھی باتوں کے ذریعے سے، کبھی دباؤ کے ذریعے سے، کئی شکلیں مختلف اس کی شکلیں ہیں۔ ہمارے اوپر چاہے جو بھی حالت آ جائے، ہم کیسی بھی حالت میں چلے جائیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ موٹی سی مثال لیں، ہم چاہے پریشانی میں ہوں، غم میں ہوں یا زیادہ خوشی میں ہوں، زندگی کے مختلف ہم حال سے گزر رہے ہوں، کیا اس وقت ہم کو کہیں کوئی آ کر کے کہے تمہارے والد دو تھے، ہم تھوڑی دیر اس پر یقین کر لیں گے؟ تمہارے ابو دو تھے، نہیں کافی پریشانی میں تھے اس لیے اس بات پر ہم تھوڑی دیر کے لیے یقین کر لیے کہ ہمارے ابا دو تھے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ مرنے کے وقت بھی اتنی تکلیف ہو جائے کہ اب اس تکلیف سے ہم کو پتہ نہیں، اب ہماری جان بھی چلی جائے گی، تو ہم اندر یقین کر لیں گے اس بات کا کہ ہاں ہمارے ابو دو تھے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت ایسی ساری چیزیں ہیں کہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، ایسی ہی ہم کبھی جیسے کہ یقین نہیں کر سکتے، شک اور شبہ میں بھی نہیں جا سکتے، ہم کسی کے بولنے والے کی بات کو بھی پسند نہیں کر سکتے کہ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہ بولنے کی، یہ ہماری ذات کے اوپر ہے، یہ ہماری خون کے اوپر آواز اٹھ رہا ہے، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے بڑھ کر کے ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے خلاف ہم بالکل قطعی طور پر ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے ہمارے خون سے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ تعلق ہمارے نبی سے ہے، ہمارے نبی کے خلاف ہم بالکل اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ایمانی وہ رشتہ ہے جو خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے، خونی رشتے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارا جو نبی علیہ السلام سے جو تعلق ہے، جو ایمانی رشتہ ہے، جو روحانی رشتہ ہے، ظاہری جسمانی طور پر نبی علیہ السلام کے کوئی بیٹے نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، مگر جتنے بھی ایمان والے ہیں روحانی طور پر سب بیٹے ہیں، ہمارے والد ہیں، روحانی طور پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جسمانی والد سے بھی زیادہ قیمتی رشتہ ہے ہمارے نبی سے۔ اس رشتے کی حفاظت کرنا، ہمارا جو تعلق اللہ سے ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ یہ ماں باپ کون بنائے؟ اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ ہی تعالیٰ دیے۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں سب اللہ ہی تعالیٰ اس کو وجود بخشے ہیں، اور اس کے خاطر ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کے خلاف عمل کر لیں، اللہ کے خلاف ہم گمان کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ جب ایمان خراب ہوا تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ خسارے میں چلے جائیں گے، کہ وہی پھر ان الانسان لفی خسر، اس خسارے میں شامل ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنی زندگی گزارے، محنت، مشقت، پریشانی، مرنے کے بعد جو اصل زندگی تھی، اصل ٹھکانہ تھا، وہ بھی خسارے میں۔ اس لیے جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں، جو ایمان نہیں لائے یا پھر جو ایمان کو خراب کر لے، وہ سب کے سب کہاں چلے جا رہے ہیں؟ نقصان میں چلے جا رہے ہیں، خسارے میں چلے جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانا ہے،
یہ معمولی درجے کا نقصان نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی تکلیف کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ انسان کی 60 سے 70 سال کی زندگی ہے، یہ 60 اور 70 سال کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، ہمیشہ ہوتا نہیں ہے، مگر یہ صرف بتانے اور سمجھانے کے لیے۔ ہماری حالت ایسی ہے، کبھی ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی، حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہم پر، اس میں ہم زیادہ خوشی میں ہوتے ہیں۔ آنسو کبھی کبھی ہے، آنسو ہم کو ایسا نہیں ہے کہ مستقل ایک آدمی اپنی آنکھوں سے غم میں مسلسل آنسو بہائے جا رہا ہے۔ ایسا کسی کو دیکھیں جب پیدا ہونے کے بعد سے 60-70 سال زندگی گزارے اور وہ روتا ہی روتا۔ تکلیف آتی ہے، چلی جاتی ہے، اور وہ تکلیف بھی ہمارے عملوں کی وجہ سے، یعنی ہم ایسا کوئی اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس پر آزمائش کے طور پر آتی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے تکلیف آتی ہے، اور یہ تکلیف بھی دیر تک نہیں رہتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ بیماری لگی، دیکھیں بخار کا اس وقت بخار تیزی سے لگ رہا ہے، ایک آدمی کو لگتا ہے گھر میں، پھر سب کے سب اس بخار میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، سب کو جسم کا درد۔ یہ تکلیف کیا ہمیشہ کے لیے؟ پہلے بھی بخار لگے ختم، جسم میں درد آیا کچھ وقت رہا ختم، تو یہ تکلیف آئی چلی جاتی ہے، ہمیشہ دیر تک نہیں رہتی۔ اس پر بھی اس پر صبر کرنا ہے کہ یہ جسمانی تکلیف جو ہے، چاہے وہ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے ہو، اس پر صبر کرنے کی تلقین کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ اس پر ہم کیا کریں، صبر کریں، حق کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس حق کے چلنے میں آج ہمارے زبان میں، اردو میں، چاہے کسی بھی لینگویج میں دیکھیں تو اس کا دامن بہت چھوٹا ہے، عربی میں اس کا دامن، عربی کا دامن بڑا وسیع ہے۔ صبر سے ہم صرف یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی تکلیف آئی تو صبر کر لینا، درد ہو رہا ہے درد میں صبر کر لیں، کوئی بیماری لگی بیماری پر صبر کر لیں، اتنا ہی ہم سمجھتے نہیں۔ حق پر چلنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس تکلیف پر صبر کیا جائے، یاد رکھیں۔ یعنی حق کی پیروی کے لیے، حق بات پر چلنے کے لیے، اچھائی پر عمل کرنے کے لیے، اور برائی سے بچنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا۔ آج اس پر بہت کم صبر ہو رہا ہے، ہم اس لیے ہم گناہ کر لیتے ہیں کہ صبر نہیں کر رہے ہیں، غلط خواہشات، ہمارا جذبہ بیدار ہوا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، غصہ آیا، غصے میں جی چاہ رہا ہے اس کو 2-4 بول دوں، اب ایک غلط بات ہماری زبان سے نکلنے کے لیے تیار ہے، اب اس پر صبر نہیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس وقت جو کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، اس پر ہم اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان والے کو چاہیے کہ برداشت کرے، صبر کرے، غلط قدم اٹھانے سے پہلے اس پر صبر کر لے، ہم غلط قدم اٹھانے سے بچ جائیں گے۔ یہ اپنے اندر، یہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، نہیں ایسا نہیں کرو، برائی سے بچو۔ خواہش ہو رہی ہے غلط کھانے کی، غلط پینے کی، مثال کے طور پر شراب پینے کی، شراب کی عادت لگی ہوئی ہے، پھر سے ایک جذبہ بیدار ہو رہا ہے کہ شراب پی لوں، ذرا سا کچھ ٹینشن ہوا، اب ایک خواہش غلط اٹھ رہی ہے کہ شراب پی لوں۔ ایسے وقت میں صبر کرنا، نہیں پئیں گے، اور اس پر جو تکلیف ہوتی ہے، نہیں پینے پر جو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر صبر کیا جائے۔ غلط کھانے پر جو خواہشات کھانے کی اٹھ رہی ہے، اس غلط نہ کھانے پر جو تکلیف ہوگی، برداشت کرے تھوڑی دیر، پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ نفسانی جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اس برائی کے کرنے سے پہلے جو ایک کیفیت انسان کے اندر نفسانی خواہشات ابھر رہی ہوتی ہے، اس کو چھوٹے بچے کو جس طرح سے تسلی دی جاتی ہے، اس طرح سے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو
اپنی خواہشات کو دبانے کے لیے اپنے آپ کو وہ تسلی دینا چاہیے، وہ بتانا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت پہلے زمانہ کے حضرت لکھے ہیں وہ کہ یہ جو نفس ثانی خواہشات ہے، جو نفس کی خواہشات ہے جو ابھرتی ہے، یہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے حضرت کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پینے کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ جو چھوٹا بچہ پی رہا ہوتا ہے، اگر اس کو دودھ پینے کی عادت کو نہ چھڑوایا جائے تو یہ بڑا ہو کر کے بھی یہ عادت نہیں جائے گی۔ اس وقت مائیں مختلف طور طریقے اختیار کرتی ہیں دودھ چھڑانے کے لیے۔ آج تو عجیب حالت ہے کہ ماں تو دودھ پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو بچے کو دودھ پلائے جائیں، اور سمجھتے ہیں یہ بات اگر لگے میں معذرت کے ساتھ، مگر حقیقت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ تعلیم دی ہے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے علم میں آنا چاہیے۔ آج کا زمانہ مائیں سمجھتی ہیں کہ بچوں کو دودھ پلایا جائے تو اس سے کمزوری آ جائے گی، صحت جوانی برقرار نہیں رہے گی، جو باڈی فٹ ہے یہ فٹ نہیں رہ پائے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رزق دیے ہیں ماں کے ذریعے سے، اس کو روکا جائے تو یہ کیسے اس سے صحت ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ ایک چیز دیے ایک کے لیے، اب اس کو روک لیں گے تو اس کی وجہ سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ بیماری ہے، ڈاکٹر کا مشورہ ہوا کہ نقصان ہو سکتا ہے ماں کو، یہ ایک الگ بات ہے، عذر الگ ہے۔ ایک عام حالت ہو چکی ہے، ڈبے کا دودھ پلا دو، اور بچوں کے لیے ایک مہینے 2 مہینے کے بچوں کے لیے مختلف قسم کی غذا مارکیٹ میں تیار کر دی گئی، وہ کھلایا جائے۔ بھائی جب ایسا ہو گیا، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ہم اپنے لیے کیوں نقصان چاہیں؟ ہم اپنی اولاد کا کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ جو ماں کا دودھ اگر نہیں پیے، ایک ماں کا دودھ جو اللہ پاک رزق عطا فرمائے ماں کے ذریعے سے، اس کو اگر نہ دیا جائے تو پھر بچے میں وہ قوت نہیں آ پاتی ہے جو آنی چاہیے۔ تو مائیں اس پر معلوم ہونا چاہیے، بتائیں اس سے ماں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج جو کینسر کی بیماری آ رہی ہے، غور کریں گے، یہ صحیح طور پر وہ مائیں جو دودھ نہیں پلاتی ہے پوری طور پر، تو پھر کینسر کا مرض ہو رہا ہے۔ خیر بات آئی تھی تو یہ بات آ گئی، تو یہ یاد رکھیں جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس سے ہم ہٹ کر کے الگ کرنے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو صرف اور صرف نقصان ہے۔ ہم کریں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرماتے رہیں گے۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں گے یا اپنی طاقت کو روک لیں گے، جہاں حکم ہے محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ طاقت زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جوانی ہمیشہ برقرار رہنے کے لیے نہیں ہے، صحت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو دنیا سے جانا ہے، آگے کی فکر کرنا ہے، اس آگے کی فکر میں اللہ کا حکم جب ہم پورا کریں گے جبھی ہم صحیح طور پر کامیاب اتریں گے۔ تو یہ کوشش ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ اگر اس کو دودھ چھڑانے کی عادت نہ ڈالی جائے، نہ چھڑایا جائے، تو وہ بڑا ہو کر کے بھی اس عادت میں مبتلا رہے گا۔ ایسے ہی نفس ہمارا اتنا خبیث قسم کا ہے، اس کو اگر پیار و محبت کے ساتھ نہ ہم قابو پائیں تو مرتے دم تک ہم جتنی دنیا کے اندر زندگی گزار لیں، یہ ویسی خبیث بن کر کے رہے گا۔ جس چیز کی لت لگ گئی ہے، شراب کی لت لگ گئی ہے، وہ آمادہ کرے گا شراب پینا ہے۔ سگریٹ اور بیڑی کی لت لگ گئی ہے، یا آمادہ کرے گا بس پیتے رہنا ہے۔ غلط کھانے کی عادت لگ گئی، وہ بار بار وہ میسج دے رہا ہوگا دماغ کو کہ بس کھانا ہے تو کھانا ہے۔ غلط بولنے کی عادت لگ گئی، گالی گلوچ کرنے کی عادت لگ گئی، اب بار بار ایک جذبہ بیدار کر رہا ہوگا بول تو کچھ۔ یہ ایسی نفس کی خواہشات، غلط راہوں میں چلنے کی، دوسروں کو تکلیف دینے کی۔ تو اس نفس کو قابو پانے کے لیے، اس نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
اس نفس کو زیر کرنے کے لیے پیار و محبت سے سمجھایا جائے. ہم بتائیں اپنے آپ سے اکیلے میں، کوئی بیان اور لگا کر کے کسی کو نہ بیٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی سننے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے اندر ہی اندر اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کتنی مثالیں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ان کے اندر خواہشات غلط اٹھی، اپنے آپ کو کیسے زیر کیے. گناہ کا موقع ہے، ایک نوجوان ہے، گناہ کا موقع قریب ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سامنے آگ جل رہی تھی، اپنی انگلی کو آگ کے قریب کر دیے اور اپنے نفس سے خطاب اندر ہی اندر چلا رہے ہیں، دیکھ آج تو اس آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی تپش کو، اس کے جلانے کو آج برداشت کرنے کی تیرے اندر قوت نہیں ہے. جب یہ چھوٹی سی آگ ہے، اس سے جب بہت زیادہ 79 درجہ اس سے بھی زیادہ اگر حرارت گرمی جلانے کی قوت والی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اب نفس زیر ہو جائے گا. ہاں، جب یہ آگ کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ نفس وہاں پر ذرا ٹھنڈا ہوگا. تو اللہ کے عذاب کو یاد کیا جائے کہ اس گناہ پر جو عذاب دیا جائے گا، کیا میں، اے نفس اپنے آپ سے مطالبہ کرے، کیا میں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ ہماری روح کانپ جائے گی، کوئی بھی وہاں پر رک جائے گا. اور پھر اللہ کی عنایت کو یاد کریں کہ گناہ سے جو بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے جو بچ جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو نوازتے ہیں. تو ان چیزوں کو یاد کیا جائے کہ ہم گناہ سے بچ کر کے اگر دنیا سے جائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ اس وقت جو خواہشات غلط اٹھ رہی ہوتی ہے، گناہ کا موقع مل رہا ہوتا ہے، اس وقت صبر کرنے کے طریقے یہ ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کے طریقے کار یہ ہیں. ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس لیے اپنے آپ کو بے قابو کر دے. جہاں موقع ملا گناہ کر لیے، جو موقع ملا جیسا موقع آیا ویسی زندگی گزار لیے. نہیں، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اللہ پاک جو فرمائیں، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں بہت تفصیل ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ سارے کے سارے انسان سب کے سب خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے. تو ایمان، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ہمیشہ اس پر فکر مند رہنا ہے. ہم اپنے اولاد کے متعلق فکر مند رہیں کہ ہمارے اولاد کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو دین کا علم دیں، ہم بتائیں، ہم پڑھائیں، ہم سمجھائیں. نہیں تو پھر اولاد کے ایمان کی کوئی حفاظت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس ہے. تو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. ان چیزوں پر تذکرہ ہمارے گھروں میں ہو، ایمان کے متعلق، اللہ کے متعلق، ہمارے نبی کے متعلق، اعمال کے متعلق، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے متعلق. ان چیزوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے، سمجھائیں گے تو فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.